علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 گھنٹہ تقریباً 35 منٹ شاید فجر کا وقت ہونے والا ہے۔ 1 گھنٹہ 35 منٹ کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جائے گا اور مؤذن کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، وہ کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، اور ہماری زبان بولے گی I like sleep on the bed۔ مؤذن پھر کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، ہم اگنور کرتے ہوئے پھر کہیں گے I want to lie on this time sleep on the bed in my home Mr. مؤذن of the mosque۔ پھر وہ کہہ کے خاموش ہو جائے گا اور ہم تہی دست ہو کر جیسے آئے تھے صرف آسمان کی سیر کر کے ویسے ہی واپس ہو جائیں گے، لیکن آسمان سے پیغمبر جو لایا ہے آسمان سے پیغمبر جو لایا ہے اس کو فراموش کر کے بستر پر سو کر ہم یہ کہیں گے 2024 میں کوئی امام اعظم بادشاہ، ہماری زبان یہ کہے گی 2024 میں کوئی فاروق اعظم جیسا علم بردار انسانیت قائد بن جائے۔ پھر ہماری مسجدوں سے دعائیں ہوں گی یا اللہ بھیج دے کس امیر المومنین کو جو ہمارے بچوں کو کٹنے سے بچا دے۔ پھر ہم دعائیں کریں گے قرآن کی تلاوت کر کر کے یا اللہ بھیج دے کسی ایسی ذات کو نبی اعلیٰ حضرت کو نگہدار رضویت شہزاد حضور قمر ملت پیر طریقت بریلی شریف کے پیر صاحب سبحان اللہ، جنہیں دیکھ کر حضور قمر ملت علامہ شاہ ڈاکٹر قمر رضا خان علیہ رحمہ کی یاد آتی ہے، تشریف لا رہے ہیں اور ادارہ شریعہ پٹنہ بہار کے قاضی شریعت علامہ مفتی ڈاکٹر امجد رضا امجد صاحب کے دیگر علماء نعرہ تکبیر بلند آواز سے بریلی شریف کے پیر صاحب آ گئے، مرکز عقیدت آ گئے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے شہزادے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت نبی اعلیٰ حضرت خانواد اعلیٰ حضرت علامہ شاہ عمر رضا خان صاحب بریلی شریف، علامہ مفتی ڈاکٹر امجد رضا امجد، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ چند لمحے وہ سن لو، کیونکہ کچھ جلسے ایسے ہوتے ہیں جہاں تقریر نہیں حاضری ہوتی ہے، تو اس میں ایک جلسہ چھپرا بہار کا بھی ہے جہاں حاضری مقصد ہے، تو 2-4 جملے کہہ کر میں سلسلے گفتگو کو بلاک کر دوں گا اور اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہو جاؤں گا۔ جملے اگر تلخ ہو جائیں تو میں معذرت چاہوں گا۔ علامہ رجب القادری صاحب فرما رہے ہیں 4 بجے تک بولنا ہے، میں بول دوں گا مجھے کوئی فرق نہیں، لیکن کام کی باتیں بولوں گا۔ اور سر شام سے میں نے پورے جلسے کو قیام گاہ میں سنا ہے، پورے جلسے کو میں نے سنا ہے گوھر صاحب، تو بڑا اچھا جلسہ ہے، ہر مقرر نے بڑی سینسٹیو انداز میں شائستہ لب و لہجے میں گفتگو کی اور ہر شاعر نے بڑے شائستہ لب و لہجے میں گفتگو کی، تو میں چاہتا ہوں میں بھی وہی لہجہ اور وہی انداز اختیار کر کے آپ کو پیغام پہنچاؤں۔ چاہتے ہیں ہم، اب وہ پیبر ہی بدل دے رہا ہے گوھر صاحب،
मैं तेवर बदल दे रहा हूँ, वरना रजवी तेवर लेकर चला था। अब चूंकि उस खानदान की अजीम शख्सियत है तो रजवी तेवर यही दिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे बुजुर्ग की हैसियत से हजरत अल्लामा उमर रज़ा साहब क़िबला ताअल्लाहु उमरहु तशरीफ फरमा चाहते हैं हमारा कायद हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी अंदाज में और चाहते हैं हमारा कायद हजरत अबू बकर जैसा हो। तो मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर जैसा कायद उस वक्त होगा, हजरत अबू बकर जैसा कायद उस वक्त होगा जब मुक्तदी हजरत अली मुर्तजा जैसा होगा। मुक्तदी हजरत अली जैसा होगा, हजरत उमर जैसा कायद उस वक्त होगा जब मुक्तदी हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान जैसा होगा। इमाम हुसैन इमाम उस वक्त होगा जब मुक्तदी अली और कासिम जैसा नौजवान होगा। जब ऐसा इमाम और ऐसा मुक्तदी होगा तो दुनिया पुकार कर कहेगी ईमानदार इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। उम्मीद करता है कि रात के सन्नाटे में एक अंधी बूढ़ी ज़ईफा की झाड़ू लगाने वाला हजरत उमर हजरत अबू बकर उमर हो। ये हमारी उम्मीद है, तमन्ना है, आरज़ू है। एक अंधी औरत के घर की सफाई करने वाला, झाड़ू लगाने वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, हजरत उमर फारूक आज़म हो, गरीबों की मदद करने वाला हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान हो, मैदान बदर में ज़ुल्फ़िकार हैदरी की तरह तलवार चलाकर इस्लाम की बतौर हिफाजत करने वाला अली इब्ने अली मुर्तज़ा हो और हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह हो। हमारा नजरिया ये है, ऐसा इमाम हो, ऐसा कायद हो, ऐसा रहबर हो। और हमारा काम क्या है कि अबू जहल, जिसने अबू जहल की समझ की है, जिसने अबू लहब की समझ की है, जिसने उतबा की समझ की है, आप ये कहोगे आज अबू जहल को नहीं, लेकिन अबू जहल के गुर्दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां से मिलेगा इमाम हुसैन जैसा इमाम? कहां से मिलेगा? मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं। बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ मौजूद है, हजरत अल्लामा डॉक्टर अमजद अली साहब अमजद, और नबी रहे शहजादे कमर मिल्लत अशाह हजरत उमर रज़ा साहब क़िबला तामज़ल्लहु लाली। बड़ी अबकरी शख्सियत है। आपने कभी सोचा है आज रात के 3 बज गए हैं, जरा सोचो, तुमने इशा की नमाज नहीं पढ़ी है, तुमने मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, फजर की नमाज को हमने छोड़ा, जुहर की नमाज को हमने छोड़ा, असर की नमाज को हमने छोड़ा, मगरिब की नमाज को हमने छोड़ा, इशा की नमाज को हमने छोड़ा, और सोच रहे हैं जलसे में आ गए, जन्नत हमारी हो गई। जलसा सुन लिया, जन्नत हमारी हो गई। नाते सुन ली, जन्नत हमारी हो गई। सुभान अल्लाह कह दिया, जन्नत हमारी हो गई। अगर नाते सुनने के बाद जन्नत हमारे लिए लिख दी जाएगी तो क्या जरूरत थी हजरत अली के मुर्तजा को नमाज की? क्या जरूरत थी हजरत अबू बकर को नमाज की? क्या जरूरत थी मैदान करबला में तलवार के साए में, बंशियों के साए में इमाम हुसैन ने बच्चों को कटा कर बता दिया, मौला हुसैन अगर सजदा कर रहा है तो ऐसी भी ठंडक में नहीं, तलवार के साए में। एसी की ठंडक में नहीं, तलवारों के साए में। तुम एसी की ठंडक में करके दिखा, फिर ये कहते हो हमारा इमाम हजरत उमर जैसा होना चाहिए, हमारा इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा होना चाहिए।
جھک کے بولو سبحان اللہ۔ کہ آپ ہے مختار ہے صدر جلسہ ہے جیسا، لیکن نہیں، مجھے اپنے اکابرین کا خیال ہمیشہ جلسے روز ہوتے ہیں، لیکن اکابرین کی موجودگی میں زیادہ دیر بزرگوں کو تکلیف دینا آئی ڈونٹ، یہ مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ میں جس کا داماد ہوں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کا چہیتا لاڈلا روحانی بیٹا، جس کو مفتی اعظم نے اپنا روحانی بیٹا کہا ہے، جس کے پیچھے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے 1 سال 11 سال نماز پڑھی، علامہ گوہر جس کو سرکار مفتی اعظم ہند نے 19 سال کی عمر میں خلافت دی ہے، جس کو سرکار مجاہد ملت نے خود اپنے شہر سے چل کر خلافت اجازت عطا فرمائی ہے، جس کو حضور احسن العلماء نے اجازت فرمائی ہے، جس کو خاندان رضویہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس ذات کا نام علامہ قاری امانت رسول علیہ رحمہ ہے، جس کی بات کبھی سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے نہیں ڈالی، انہوں نے اپنے بزرگوں کا احترام کیا ہے اور یہی درس دیا ہے کہ زندگی چل چل رہے بزرگوں کا احترام ہونا۔ یاد رکھو، فجر کی نماز ہم نے چھوڑی، کیا ضرورت تھی امام حسین کو کربلا میں بچوں کو بچانے کی؟ زور سے بولو، کیا ضرورت تھی؟ جواب ہے آپ کے پاس۔ آج ہمیں سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، وہ منظر بھی مجھے یاد آ گیا، یہیں پر جملہ بول دوں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رحمان قرآن عظیم کا ترجمہ بول رہے، صدر الشریعہ لکھ رہے ہیں، رضا مسجد سے آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، زور سے بولو سبحان اللہ۔ میرے امام نے فرمایا امجد علی قلم کو روک دو، قلم رک گیا، رضا مسجد برابر میں ہے، میرے امام اپنے عظیم خلیفہ کو لے کر رضا مسجد میں سجدے سونے کے لیے تشریف لے کرتے ہیں۔ اے میرے امام ترجمہ کنزُل ایمان پورا کر لیتے، نماز کا خلیفہ موجود ہے بعد میں ادا کر لیتے۔ میرے امام نے کہا ارے یہ ترجمہ ہوگا زمین پر، تمام چیزیں ہوگی زمین پر، لیکن جو پیغام آ رہا ہے یہ ہم پیغام نہیں ہے، اس کو لانے والا آمنہ کا لال ہے جو رب کے جلووں سے لے کر آیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس کا تحفظ کیا ہے؟ میرے امام نے قلم رکوا دیا، پہلے نماز ہوگی بعد میں ترجمہ کرتی ہے۔ پھر ہم سوچتے جنت ہمیں مل جائے، اور سنو پھر ہم سوچتے کہ آج ہمارے حالات اتنے بد سے بدتر کیوں ہے، زبوحالی کا شکار کیوں ہے؟ علامہ محبوب کو ہر دعائی دیتے اور روتے ہو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہو کر رہے گا۔ خدا کی قسم جب 313 نہتے مسلمانوں کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں لے کر اترے تھے، میرے پیغمبر جب میدان بدر میں لے کر اترے تو میرے نبی نے فرمایا مولا میں کسی تلوار چلانے والے کو لے کر نہیں آیا ہوں، کسی ہتھیار چلانے والوں کو لے کر نہیں آیا ہوں، مولا کسی جنگجو فوج کو لے کر نہیں آیا ہوں، مولا میں کسی بہادروں کی جماعت کو لے کر نہیں آیا ہوں، اے میرے پروردگار میدان بدر میں تلوار بازوں کو نہیں لایا بلکہ تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں کو لایا ہوں۔ میرے رب نے اعلان کر دیا اے میرے محبوب سجدہ والوں کو لانا میرا کام ہے، فاتح بدر بنانا میرا کام ہے۔ رسول اعظم کانفرنس کے اعلیٰ حضرت مفتی احمد رضا صاحب مندری، علامہ گوہر نے جب رسول اعظم استعمال کر ہی لیا ہے تو ایک جملے پہ بول کے آگے بڑھ، کون سا رسول؟ وہ رسول جو دور پہ گیا وہ رسول ہے۔ زور سے بولو، جو دور پہ جائے وہ رسول ہے، جو لامکہ میں جائے وہ رسول اعظم ہے۔
سے بولو دور پہ جائے وہ رسول ہے، جو لامکہ میں جائے وہ رسول اعظم ہے، جو ڈنڈا مار کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بولو علامہ قادری صاحب دعاؤں سے نوازو، تقریر نہیں کرنا ہوں، آپ کی سورت کو دعائیں دے کر بولنا، جو ڈنڈا مار کر پتھر سے دریا نکال دے وہ رسول ہے، جو انگلیوں سے دریا نکال دے وہ رسول اعظم ہے۔ علامہ گوہر صاحب آپ کے ہوٹوں کی لالی سلامت رہے، بالوں کی شادابی سلامت رہے، پیشانی کی تابانی سلامت رہے، دل کا عشق رسول سلامت رہے۔ ارے جو ڈنڈا مار کر پانی نکالے وہ رسول ہے، جو انگلیوں سے پانی نکالے وہ رسول اعظم ہے۔ یہی پر ٹچ کرتے ہوئے جملہ اور بولو، یہی پر ٹچ کرتے ہوئے جملہ بولو، زور سے بولو جو رب کو دیکھنے کی تمنا کرے، رب ارنی کی صدائیں لگائے، رب ارنی کی بولو بولو رب ارنی کی رب ارنی کی، ادھر سے جواب ہے لن ترانی، ادھر سے کہا رب ارنی، ادھر سے کہا جائے لن ترانی۔ جب معاملہ آگے بڑھے تو رب فرماتے کم ٹو کوہ طور یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو می مسٹر موسیٰ کلیم اللہ۔ میں نے لفظ مسٹر استعمال کیا وہ حضرت کے معنی میں استعمال کیا، جناب کے معنی میں استعمال کیا، بس میں طرف کے بول دو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ کم ٹو کوہ طور، کم ٹو کوہ طور، کلیم اللہ، زور سے بولو موسیٰ کلیم اللہ۔ ارے جو رب سے فریاد کرے کہ مولا I want to see you my اللہ، اللہ فرمائے کم ٹو کوہ طور موسیٰ کلیم اللہ، وہ رسول ہے، اور جس کو جبرائیل خادم بنا کر جس کو بلایا جائے وہ رسول اعظم ہے۔ بریلی کا عاشق بولا، ہماری آن بولا، ہماری جان بولا، ہماری شان بولا، صاحب کنز ایمان بولا، نقی علی خان بولا، نبیر رضا علی خان بولا، سنیت کی پہچان بولا، احمد رضا خان بولا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، یا خبر کتنے تارے کھلے چھل گئے اور نگولا ہمارا نبی، جب چلک والے اجلوں میں چمکا کیے اپنے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، موت دیتا ہے دینے کو تو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہم سب لوگوں رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ جواب نہیں ہے، مجمع سے نعرہ لگنا چاہیے تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو کہے رب علامہ گوہر صاحب، مجھے تو بڑا خوشی ہوئی کہ آپ کی کتاب میں نے دیکھی، پوری زبان اعلیٰ حضرت آپ نے اشعار میں قلم بند کر دیا، اللہ آپ کے قلم میں اور زور طاقت عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے، ایسا کام کرتے چلے جاؤ نجدیت کے سینے پہ ارتھ ٹیوب بن کے تباہ و برباد کرتے چلے جاؤ۔ کسی کی جے بیٹے ہم کو پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے اپنا نعرہ سیدیا۔ جو کہے رب ارنی I want to see you my اللہ، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اور سے بولو سبحان اللہ ترسی آئے لن ترانی سبحان اللہ who can't see me موسیٰ کلیم اللہ، ادھر سے کہا رب ارنی مولا دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ فرمائے کم تو کوہ طور، آ جاؤ کوہ طور پر، وہ رسول ہے اور جس کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل کو بھیجا جائے، جنتی سواری کو بھیجا جائے، حضرت میکائیل کو بھیجا جائے، فرشتوں کی جماعت کو بھیجا جائے، سدرۃ المنتہا پر بلایا جائے، یا مقام خدا کر اپنے جلووں کا دیدار کرایا جائے، وہ رسول اعظم ہے۔
میں معافی چاہتا ہوں، مجھے یہاں علماء کے نام نہیں ملتے، ورنہ میں سب کے نام لے لیتا. میں معذرت چاہتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے آپ سے معافی چاہتا ہوں. بس مجھے معاف کرتے ہو، دعاؤں سے نواز کرتے. صدر جلسہ علامہ شیخ صاحب قبلہ عطا اللہ عمر تشریف فرمائے، اور ہمارے قائد بھی یہاں تشریف فرمائے ہے نا، حضرت شیخ طریقت حضرت عبد عمر رضا خان صاحب قبلہ قادری، اور ادارے شریعت ایک جاباز شخصیت، ایک بہادر شخصیت، ایک قوم کو لیڈ کرنے والی شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی امجد صاحب قبلہ بھی. اور میں ادارے شریعہ کے معاملے میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، میں بڑے بڑے عظیم کارنامے انجام دے رہا ہے ادارے شریعہ اور وہیں پر ہمارے بڑے دیرینہ کرم فرما بزرگ جو مجھ سے بے پناہ محبت ہے، بڑی نوازشات ہے، علامہ حسن رضا صاحب قبلہ پٹنہ PhD پٹنہ علیل ہے، اللہ ان کو شفا استعام عطا فرمائے، عمر دراز عطا فرمائے. علامہ حسن رضا صاحب قبلہ PhD پٹنہ بڑی معتبر اور صاحب صلاحیت شخصیت کے مالک ہے. اللہ حضرت کا سایہ جناب اہل سنت پر قادر قائم فرمائے. دور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مکہ میں جائے وہ رسول اعظم ہے، رسول اعظم ہے. اب جملہ یاد رکھنا، میں بول رہا ہوں، جس کے طلبے، جس کے قدم ناس، جس کے طلبہ ناس، بولو طلبہ ناس، جس کے طلبہ ناس، اللہ بابا صاحب، جس کے طلبہ ناس، جس کے قدم ناس، جس کے طلبہ ناس آتش نمرود میں لگ جائے، آگ ٹھنڈی ہو جائے، وہ نبی خلیل اللہ ہے. اور جس کے طلبے وہ مکہ میں لگے، فارس کی آگ کو ٹھنڈا کرے، وہ محمد حبیب اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے طلبے، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ کی محبتیں مل چکی ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. جس کے طلبے قدم ناز آتش نمرود میں لگے، آتش نمرود ٹھنڈی ہو جائے، وہ خلیل اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے قدم مکہ میں لگے، پارس کی آج کے ایران کی ہزاروں سال جلنے والی آگ ٹھنڈی ہو جائے، وہ محمد حبیب اللہ ہے. وہ محمد حبیب اللہ ہے. بلکہ جملہ بولوں گا، جو خدا سے کہے مولا راضی ہو جا، وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے. اور جس سے خدا کہے مصطفیٰ راضی ہو جا، وہ محمد حبیب اللہ ہے. حضرت بول اٹھے بریلی کی سرزمین سے، اعلیٰ حضرت چہانے لگے بریلی کی دھرتی سے، سودا گران سے آواز آنے لگی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لم، خدا چاہتا ہے رضا. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب صدائے محمد، اور رضا ان سے اب مد کرتے گزر یہ کہ ہے رب سلم صدائے. اللہ ایسا وہ رسول ہے. یہیں پر بات روک کے آگے کچھ کہہ رہا ہوں. ایسا رسول، ایسا رسول بدر کے میدان میں کھڑا ہے. مولا میں تلوار چلانے والوں کو نہیں لایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا میں میدان بدر میں تلوار چلانے والوں کو نہیں لایا ہوں. میرے مولا ہتھیاروں پہ پس کے ماہرین کی جماعت کو لے کر نہیں آیا ہوں. آسمان سے آواز آئی ہوگی، رب جاننے کے باوجود بھی رب نے پوچھا ہوگا میرے محبوب کیا لائے ہو. میرے رسول نے رو کر کہا
अपनी पेशानी नबुव्वत को जमीन पर रख के कहा मौला मैं तलवार बाजू को नहीं लाया, मैं वेपन्स के चलाने वालों को नहीं लाया हूँ, ऐ मेरे मौला इश्क़ रसूल में दिल झुकाने वाले और तेरी पेशा तेरी बारगाह में पेशानी का झुकाने वाले नमाजियों को लाया हूँ। आसमान से आवाज आई, ऐ मेरे रसूल इन नमाजियों को लाना तेरा काम है, फातह बदर बनाना मेरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अभी तो सोचो, कभी तो चेंज होने की कोशिश करो, कब सुधरोगे? तलवारें तुम्हारे बच्चों की गर्दनों तक पहुंच चुकी है, कब्रें तुम्हारे लिए खोदी जा चुकी है, तुम्हारी बहु बेटियों के सरों से इज्जत का ताज उतारने की मुकम्मल कोशिश हो चुकी है और अखबारों के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा कनीज़ा ने फातिमा दुश्मन के नरवे में आकर काफिरों मुर्तद्दा मुशरिका बन चुकी है। ऐसे नाजुक तरीन हालात में तुम्हारी बेटियों की आबरू दांव पर लगी है, तुम्हारे बच्चों का बचपना दांव पे लगा है, बुजुर्गों की दाढ़ियों की इज्जत दांव पे लगी है, मदरसों की इमारतें दांव पर लगी है, हमारी खानकाहें दांव पर लगी है, कब्रिस्तान के कब्र मुर्दों की कब्रें दांव पर लगी है, हमारे मदरसों को जमीन दोस्त करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, हमारी मस्जिदों को मिसमार करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बावजूद मुसलमान एक वक्त नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। ऐ मेरे भाइयों, कल का जो मुसलमान कामयाब था वो तलवार की बुनियाद पर नहीं, वो ताकत की बुनियाद पर नहीं, वो हथियार की बुनियाद पर नहीं, वो वेपन्स की बुनियाद पर नहीं, वो किसी और की बुनियाद पर नहीं, इश्क़ मुस्तफा में जो उसने अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दिया, इसकी बुनियाद पर पेशानी झुकाना मुसलमान का काम था, कामयाबी देना खुदा का काम था। जो कामयाबी का असली राज था वो हमने फरामोश कर दिया, जो कामयाबी का असली ताज था वो हमने सर से उठा दिया। आज दुश्मन हमारी हर टूटी हुई नस पर हाथ रख रहा है, कहीं हमारी बेटियों को तालीम के नाम पर, कहीं हमारी कौम की शहजादियों को फ्रेंडशिप के नाम पर, कहीं हमारी बेटियों को पर्दे के नाम पर, कहीं हमारी बेटियों को तलाक और हलाल और इज्जत के नाम पर। लेकिन मेरी कौम की बेटियों, तुम आज के नमरूद सिफत जालिमों को बता दो, अबू जहल सिफत जालिमों को बता दो, हम कनीज़ा ने फातिमा है। अगर हमारी शरीयत में तलाक है, अगर मुस्तफा का फरमान है तो हमें दिलो जान से मंजूर है। अगर पर्दे का मामला है तो पर्दा तेरे बाप की देन नहीं, रसूल पाक की देन है। अरे जो पर्दा सैयदा फातिमा ने किया, हम कनीज़े फातिमा है, जान चली जाए मंजूर है, फातिमा का पर्दा चला जाइए गवारा नहीं। मेरी कौम की बेटियों, एक जुमला तुम्हारे नाम कर रहा हूं अपना भाई समझकर, मेरी कौम की बुजुर्ग माँ अपना बेटा समझकर, मेरी कौम की छोटी बच्चियों अपना बड़ा समझकर ये जुमले को दिलो जान से कबूल कर ले। तुम कॉलेजों में जाती हो, यूनिवर्सिटी में जाती हो, लोग तुमसे कहते हैं आई वांट टू लव यू, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम्हारा फेस बहुत अच्छा है, तुम्हारा लिबास बहुत अच्छा है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, आज तुम्हें बरगला कर न जाने लोग क्या क्या करते हैं, बस तुम्हारा जुमला यहाँ क्या होना चाहिए। मेरी कौम की शहजादियों, कनीज़ा फातिमा, आयशा, रुकैया, खदीजा, मारिया, तिब्तिया, उम्मे मैमुना, ऐ मेरी कौम की बेटियों सुनो, जब तुमसे कोई हम तुमसे प्यार करते हैं, जब कोई तुमसे कहे हम तुमसे लव करते हैं, तो तुम एक जवाब देना, ऐ जालिम, अगर तुझे प्यार करना है अपनी बहन की जवानी से कर, अगर प्यार करना है अपनी माँ की अजमत से कर, हमें प्यार नहीं करना है। हमने अगर दिल दिया है तो आमना के लाल को दिया है, पर्दा लिया है और सैयदा फातिमा से लिया है।
مرتبہ کہہ دے کہ اس دل پہ قبضہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دل پہ قبضہ سیدہ کے بابا کا ہے، اس دل پہ قبضہ آمنہ کے شہزادے کا ہے، اس دل پہ قبضہ حضرت عبداللہ کے داخلے کا ہے، اس دل پہ قبضہ رسول اعظم کا ہے. ارے ظالم تو ہمیں کیا گمراہ کرے گا؟ یہ آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے تصور میں بددعا والے رسول کا چہرہ دیکھا، جس نے تصور میں واللیل اذا سجا کی زلفوں کا دیدار، سبحان اللہ. جس نے تصور میں علم نشرہ سینے والے رسول کے سینے کا دیدار کیا ہے. ارے سن تیرا تاج کوئی نہ ہے، رسول کا تاج قیامت کا سلامت ہے. بات نہ آ جائے تو کہنا، حالات نہ بدل جائے تو کہنا، انقلاب نہ آ جائے تو کہنا، لیکن میری قوم کی بیٹیوں تمہارے حسن کی تھوڑی سی تعریف کیا کی، تم تو پھولے نہیں سمجھتی ہو. یہ ٹولپ کرتا ہے، نہیں میری قوم کی بہن، نہیں میری قوم کی بیٹی، وہ تجھ سے پیار نہیں کرتا ہے، تیری جوانی سے کھیلنا چاہتا ہے، تیرے جوانی سے متلذذ ہونا چاہتا ہے، وہاں پر تجھے جواب دینا ہے. تجھ سے کوئی کہے ویڈیو کال کر لے تو کہنا ویڈیو کال کرنا ہے تو اپنی بہن اور بیٹی سے کر، ہم ویڈیو کال کریں گے تو اپنے بابا اپنے بھائی سے کریں گے. وہ کہے دوپٹہ ہٹا، تیرا جواب ہونا چاہیے دوپٹہ ہٹوانا ہے تو اپنی بہن بیٹی کا. یہ دوپٹہ ہٹائے گا تو کوئی گھنشیام نہیں، میرا شوہر رسول کا وفادار اٹھائے گا. انقلاب نہ آ جائے تو کہنا، حالات نہ بدل جائے تو کہنا، تاریخ نہ بدل جائے تو کہنا. وہ بھول گئے غزوہ بنو قینقاع. دو لفظوں میں اس کی منظر کشی کر رہا ہوں. غزوہ بنو قینقاع، مدینہ شریف کے پاس برابر میں ایک بازار لگتا تھا، بازار بنو قینقاع. قینقاع نام کی بستی آباد تھی. ایک مسلمان بیٹی بغیر سے تجارت وہاں گئی. یہودی لڑکوں نے اس کو دیکھا، پردے کو ہٹانا چاہا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل میں آواز نکلی، آقا اغثنی یا رسول اللہ، مائی ہیلپ می مائی پیغمبر محمد رسول اللہ. دل سے آواز نکلی، آقا میری آبرو کا جنازہ نکلنے والا، میرے سرکار میری عزت کا جنازہ نکلنے والا ہے، میرے آقا میری عظمت کا جنازہ نکلنے والا ہے. میرے سرکار میں کنیز فاطمہ ہوں، کنیز عائشہ ہوں، کنیز خدیجہ ہوں، آقا میری عظمت کا جنازہ نکلنے والا ہے. وہیں پر ایک مسلمان کھڑا تھا، جلال آ گیا، انما المؤمنون اخوہ کی تفسیر بن گیا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کی تفسیر بن گیا. تلوار نیام سے نکال کر باہر آ گیا، یہودیوں سے للکار کر کہا، ظالم یہودیوں تم یہ مت سمجھو یہ میری بہن اکیلی ہے، تم یہ مت سمجھو یہ میری بہن تنہا ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اگر میں اپنی بہن کی آبرو بچاتے ہوئے شہید بھی ہو جاؤں گا تو مجھے خوشی ہوگی، مرنے سے پہلے میں نے اسلام کی بیٹی کی عظمت کو بچا لیا. جذبہ تھا مسلمان نوجوان کے اندر، تلوار نکال کے آگے بڑھ گیا. یہودیوں نے گھیر لیا، تلواریں چلا کے زخمی کر دیا، انجرڈ کر دیا. جب طلب ہو گیا آخری سانس ہے، دل سے آواز نکلی، آقا سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا تیرا یہ غلام اپنی سگی بہن کے لیے نہیں، اسلام کی رشتے کی بہن کے لیے آج آخری سانسیں لے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ پیغمبر جو درختوں کی آواز بھی سن لے، سبحان اللہ. وہ پیغمبر جو ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کے ٹکڑوں کی آواز کو سن لے، جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس کے بارے میں میرے رضا کہتے ہیں، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت میں لاکھوں سلام. اس نوجوان نے کہا، آقا اپنی بہن کی پردے کی آبرو کو بچانے کے لیے میں نے تلوار اٹھائی تھی، آقا میں نے جہاد سمجھ کر اپنا قدم آگے بڑھایا تھا، ان ظالموں نے انجرڈ کر دیا ہے، ان ظالموں نے زخمی کر دیا ہے. سرکار میری
जिस्म में आखिरी वक्त है, जहाँ सांस निकलने वाली है, रूह निकलने वाली है। मेरे नबी मस्जिद के अंदर अपने सहाबा के झंडट में बैठे हैं, सहाबा की अंजुमन में बैठे हैं। आका ने फरमाया सहाबा चलो, हमारा एक उम्मती शहीद हो रहा है। मेरा नबी वहीं आ गया, हज़रत बनु कैनुका मार्ज़े वजूद में आ गया। जालिम यहूदियों को भागना पड़ा। अब मैं पूछना चाहता हूँ छपरा के मुसलमानों, आखिर ये जज्बा कैसे पैदा हुआ? एक मुसलमान कलमे की बहन को अपनी बहन से ज्यादा प्यार करता था, अपनी बहन से ज्यादा इश्क करता था, अपनी जान को गवा दिया, ये गवारा कर लिया, लेकिन बहन का पर्दा चला जाए, ये गवारा न किया। ये जज्बा कहाँ से मिला? कुरान की इन्नमल मुमिनून इखवा से। शहीद हो गए, दुनिया से रुखसत हो गया। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात की तफसीर बन गया। सुभान अल्लाह। उस बहन ने मेरी कौम की बेटियों सबक हासिल करो, लेसन याद करो, ये दर्स मोहब्बत याद करके जाओ, अपनी आंचले वफा में लेकर जाओ, बच्चों को लोरियों में सुनाना। उस बहन ने आखिर इस्तिगासा रसूलुल्लाह की बारगाह में क्यों पेश किया? वो चाहती तो अपनी इज्जत से खिलवाड़ करा सकती थी, वो चाहती वहां दौलत भी मिल जाती, वो चाहती वहां चाहो हशमत भी मिल जाता, वो चाहती सब कुछ मिल जाता, लेकिन वो जानती थी कि फातिमा का पर्दा चकनाचूर हो जाएगा, रसूलुल्लाह के मिशन का क्या होगा। उस बहन ने कहा ऐ सालिम यहूदियों, मेरा सर कट जाए, ये गवारा है, फातिमा का पर्दा कट जाइए। ये जज्बा लेकर तुम भी घर से निकलो, अगर कोई कुछ कहे तो यही जज्बा पेश करो, यही अकीदत पेश करो, यही मोहब्बत पेश करो। फिर देखो दुश्मन के टखने ना हिल जाए, दुश्मन लर्जा बरंदाम ना हो जाए। आपको मालूम नहीं है, यही भारत का एक सूबा कर्नाटक है। उस कर्नाटक सूबे में जब जालिमों ने अपना मजहबी नारा लगाया, हम वो नारा बोलना भी नहीं चाहते, सिर्फ अपना मजहबी जुनूनी नारा लगाया। एक बेटी थी इस्लाम की, एक शहजादी थी इस्लाम की, एक कनीजा थी सैयदा फातिमा सकीना उम्मे रुबा वो शहरबानों की, एक कनीजा थी हजरत ज़ैनब की, जिसका नाम मुस्कान था। उस मुस्कान ने कर्नाटक की धरती पर ऐलान किया था, अरे गुंडो, तुम्हारा मजहबी नारा तुम्हें मुबारक हो, और मुस्कान को नारे तकबीर के साथ फातिमा का पर्दा। हंसने का मकाम नहीं, रोने का मकाम है, अपने का मकाम है, आहो बुका करने का मकाम है, अपने नसीबे पर फख्र करने का मकाम है। हमें उम्मत किसका बनाया? हमारा रसूल कौन है? रसूल आजम है।